بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے پیارے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، میں نے ایک روایت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے طلبگار تھے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے تھے: حضرت کوئی نصیحت کیجیے. اور آپ ان کو موقع محل کے اعتبار سے نصیحت فرماتے تھے. ایک صحابی آئے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے جو دنیا آخرت میں میرے لیے کامیابی کا راستہ کھول دے. تو آپ نے فرمایا: لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، آپ کی زبان ہر وقت اللہ پاک کے ذکر سے تر و تازہ رہے. بس ایک بات کہہ دی، صحابی نے اپنی زندگی میں لے لیا، اس کا نصیب بن گیا اور اس کی نسلوں کا نصیب بن گیا. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھروں میں روشنی آ جاتی ہے. بہترین لائٹ ابا جی گھر میں لائے تو پورا گھر چمکدار بن گیا. گھر ویسے چمکدار ہوتا ہے، آداب آتے ہیں، سنتیں آتی ہے، طور طریق آتا ہے، تو زندگیوں کے اندر میں خوبصورتی آتی ہے. انسان چہرے سے نہیں اخلاق سے خوبصورت ہوتا ہے. کبھی کبھی انسان دکھنے کے اعتبار سے اتنا خوبصورت تو نہیں ہوتا، لیکن اس کی ادائیں نرالی ہے، اس کا بولنے کا انداز اخلاق والا ہے، تو یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جایا کرتا ہے. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ سب باتیں دے کر کے گئے. ایک صحابی نے فرمایا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نصیحت کیجیے. آپ نے کہا ان کے لیے مناسب ہی ہے، ان کو غصہ بہت ہے. فرمایا: لا تغضب، آپ غصہ نہ کریں. حضرت نصیحت کیجیے. فرمایا: لا تغضب، آپ غصہ نہ کریں. تیسری مرتبہ فرمایا: یا رسول اللہ، نصیحت نہ کر، نصیحت فرمائیے. تو آپ نے فرمایا: لا تغضب، غصہ نہ کیجیے. آپ علیہ السلام سب کے احوال سے واقف رہتے تھے، ان کی کیا پوزیشن ہے اور ان کے لیے کیا نصیحت مناسب ہے. ایک صحابہ آئے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نصیحت کیجیے. اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، تمہارے ماں باپ کی خدمت کیجیے. جیسا موقع ہوتا تھا ویسی آپ نصیحت فرماتے تھے. ہمارے اسلاف، ان کی زندگیاں بنی، انہوں نے کسی کے پاس سے نصیحت لی. بچے کو چاہیے اپنے ابا کی نصیحت لے، اپنی ماں کی نصیحت لے، دادا دادی کی نصیحت لے، اپنے علماء اور اساتذہ کی نصیحت لے. چوراہوں پر بیٹھنے والے گہرے گہرے کی نصیحت کے نتیجے میں گھر تباہ اور برباد ہوتا ہے. بچہ ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے. باپ کے سینے میں کوڑا ہوا دل ہوتا ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ میرے بچے کو دنیا سے جاتے جاتے ایسی باتیں بتا کر کے جاؤ کہ میرا بچہ کبھی حالات کا شکار نہ ہو. سمجھدار بچے کی نشانی یہ ہے کہ اشارے میں بھی اگر باپ کوئی بات کہہ دے، بچہ اس کو اپنے دل پر گرہ لگا دے اور زندگی کے اخیر لمحے تک لے کر کے چلے. آپ نے فرمایا حضرت عقبہ کو: املک علیک لسانک، آپ نے فرمایا زبان کو قابو میں رکھو. زبان ایک ایسی چیز ہے
جب محبت کا جملہ بولتی ہے تو ٹوٹے ہوئے رشتے جھوٹ جایا کرتے ہیں، اور جب وہ تیر والا اور تلوار والے زخم والا جملہ بولتی ہے تو جڑے ہوئے رشتے بھی ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے باپ کی زبان نرم ہوتی ہے تو باپ کے پاس بچے جڑے ہوئے رہتے ہیں، دادا کی زبان نرم ہوتی ہے پوتے جڑے ہوئے رہتے ہیں، استاذ نرم ہوتا ہے تربیت کے ساتھ نرم ہوتا ہے، موقع پر غصہ بھی ضرورت ہوتی ہے۔ نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپریشن کا موقع ہو اس موقع پر بھی نرمی کی جائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم ہونے کا مطلب یہ تھا جہاں نرمی کے موقع ہیں وہاں نرمی ہے، لیکن اگر کوئی بستر کا موقع آیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے۔ آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور ایک روایت نے فرمایا جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی جسامت تو چھوٹی ہے لیکن اس کا جرم بڑا ہے۔ فرمایا احفظ لسانک لا تقل فتبتلا ان البلاء موکل بالمنطق، اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرو، مصیبتیں زبان کے نتیجے میں آتی ہے۔ اسی زبان سے کسی عورت کو اپنے نکاح میں لانے کا جملہ بول دے، قبل تو کہہ دے، تو ایک عورت اس کے نکاح میں آ جاتی ہے، اور اسی زبان سے اگر طلاق کا جملہ نکل جائے تو ٹوٹا ہوا رشتہ، چاہے وہ بچوں کی ماں ہو، ہمارے گھر میں رہنے والی بیوی، لیکن وہ غلط جملہ نکلنے کے نتیجے میں وہ رشتہ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ ایمانی جملہ بول دے، 70 سال ایمان سے باہر تھا لیکن ایمانی جملہ بولنے سے آدمی ایمان میں آ جاتا ہے، اور اگر آدمی کو پتا نہیں تھا اور اس نے اپنی زبان سے کوئی غلط جملہ بول دیا، ایمان کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ آخر کوئی تو بات تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 چیزوں کی ضمانت لے لے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، ایک اپنی زبان کی ضمانت لے لے اور ایک اپنی شرمگاہ کی ضمانت لے لے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ فرمایا یہ ساری چیزوں کا مدار، پورے دین کا مدار اہم ان 2 چیزوں پر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور اگر زبان سے کوئی جملہ نکل جائے تو فوراً معافی مانگ لے۔ انسان ہونے کے نتیجے میں کسی کو تکلیف پہنچ گئی، شام ہونے سے پہلے معافی مانگ لے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان ہونے کے ناطے سے دونوں میں تو میں ہو گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا شاید میں نے سخت جملہ بولا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی ہے، اور کسی ایمان والے کو تکلیف دینا صحیح نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ایک سائل کی طرح، ایک فقیر اور بھکاری کی طرح پیچھے معافی مانگنے کے لیے جا رہے ہیں۔ عمر اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، عمر اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جلال میں تھے، اپنے گھر گئے، کمرے میں گھسے، دروازہ بند کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ باہر کھڑے کہہ رہے ہیں بھائی عمر بھول ہو گئی، دروازہ کھولو، مجھے معاف کر لو۔ حضرت عمر معاف کرنے کے لیے اور دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سیدھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، روتے روتے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک جملہ بولا تھا اور مجھے احساس ہوا کہ شاید حضرت عمر کو تکلیف ہوئی ہے۔ حضرت میں معافی مانگنے کے لیے گیا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ بند کر دیا۔ حضرت آپ سفارش فرمائیے۔ ابھی ادھر بات چل رہی ہے کہ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کر کہا بھائی عمر تم صدیق کو معاف نہیں کرو گے؟ فرمایا عمر جس زمانے میں مجھے پوری دنیا میری دشمن بنی ہوئی تھی، کوئی مجھے سپورٹ نہیں دے رہا تھا، عمر اس وقت آپ بھی میرے نہیں تھے، اس موقع پر سب سے پہلے اگر کسی نے میرا سپورٹ کیا ہے تو مردوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سپورٹ کیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا سب کے احسان کا بدلہ میں ادا کر چکا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے احسان کا بدلہ اللہ پاک اپنی شان نشان ادا فرمائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا۔ تب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوئی
فرمایا ایک تکلیف ہو گئی تھی میری زبان سے سامنے والے کو جب تک معافی نہیں کروائی وہاں تک گویا کہ حضرت صدیق اکبر کو چین نہیں آیا. اللہ پاک ہمیں بھی یہ صفت عطا فرما دے. ابا کو تکلیف پہنچ گئی, ابا بھول ہو گئی, میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں, مجھے معاف کر دیجئے. ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں, عورت کے کسی جملے سے شوہر کو تکلیف ہوئی, حدیث میں آتا ہے رات اگر مرد نے اس حال میں گزاری کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے, پوری رات اس عورت کے اوپر وہ جنت کی حور اللہ پاک نے اس شوہر کے لیے جو طے کی ہے وہ عورت اس کے اوپر لعنت کرتی ہے, اللہ کی لعنت ہو تجھ پر, وقتی طور پر یہ شوہر تمہارے پاس ہے, انتقال کے بعد میرے پاس آئے گا, تم کیوں اسے ستاتے ہو, اب جنت کے حور کی لعنت برس رہی ہو اور یہ دنیا کی عورت چین میں رہنا چاہے کبھی نہیں رہ سکتی. معمولی انسان کی بد دعا سے نظام آگے پیچھے ہو جاتا ہے, تو یہ تو جنت کی حور کا معاملہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو, اسی لیے کہا پہلے سوچو پھر بولو, تولو پھر بولو. ایک روایت میں ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. آپ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے جب بولے بھلا بولے, جب بولے جوڑنے والا بولے, جب بولے نرم بولے, جب بولے محبت کا جملہ بولے, یا تو وہ خاموش رہے, خاموشی اس کے لیے بہتر ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے اتنا بڑا مقام تھا تو آپ اپنے منہ میں کنکر رکھتے تھے, یعنی زیادہ نہ بول دوں, جب ضرورت کا بولنا ہوتا تھا تب کنکر لیتے تھے اور سوچ سمجھ کر بولتے تھے. ایک اللہ کے ولی کا معاملہ تو یہ تھا پورے دن جو بولتے تھے وہ ریکارڈ کرتے تھے, کاغذ میں لکھتے تھے, رات کو سونے کے موقع پر دیکھتے تھے. اس میں کوئی جملہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف ہوئی ہو. اگر تکلیف ہوئی ہے جا کر کے معافی مانگتے تھے اور اس کے بعد رات کو سونے کے لیے بستر پر آتے تھے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ ابن عامر کو کہا عقبہ اپنی زبان پر قابو رکھو. دوسری بات آپ نے فرمائی وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ, اپنے گھر میں رہو, جتنے باہر ہوتے ہیں نہ معلوم تم کسی فتنے کی آڑ میں آ جاؤ گے. تمہارا کوئی قصور نہیں تھا لیکن اس مجلس میں شریک تھے, کیمرے میں آ گئے اور وہاں مسئلہ فتنے کا تھا. کیمرے میں آنے کے نتیجے میں آپ حالات کے شکار ہیں, پیسے جیب سے نکل رہے ہیں, جیل جانا پڑ رہا ہے. فرمایا تب پتا ہوتا ہے. فرمایا میرے ابا جی کہا کرتے تھے بیٹا چوراہے پر وقت ضائع نہ کرو, رات کا وقت ہوتا ہے, مسلمان کا بچہ عشاء کے بعد دینی بات کر کے یا دعا مانگ کر سو جایا کرتا ہے. لیکن آج معاملہ یہ ہے پوری رات کبھی ہماری راتیں باتوں میں چلی جایا کرتی ہے. یہ سب سیرت سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کے بعد فضول گوئی کی اجازت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوڑا لے کر کے مدینہ المنورہ میں گھومتے تھے. اگر کوئی بات کرتا تھا تو فرماتے تھے اول رات میں جاگتے ہو اور رات کے اخیر میں سو جاؤ گے, جا کر کے ابھی سو جاؤ اور رات کے اخیر میں جا کر کے خدا کے سامنے مانگنا ہے, اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوڑے لگا کر سب کو سویا کرتے تھے, سلا دیا کرتے تھے. عشاء کے بعد نماز ہو گئی, آدمی صلاۃ التوبہ پڑھ لے, اپنے رشتہ داروں سے یا کسی سے دینی بات جو کرنی ہے اس کی اجازت ہے, لیکن اس کے بعد فضول گوئی کی اجازت نہیں ہے. آدمی سو جائے اور صبح اللہ پاک اس کو تہجد کی توفیق دے, 2 رکعت نماز پڑھے. اس لیے کہ آگے والی بات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بقی اعلیٰ خطیئت, اپنے گناہوں پر رویا کرو. جب آدمی گھر میں رہے گا ادھر ادھر جا کر کے اپنے دماغ کو خراب نہیں کرے گا تو اس کا دل دماغ صحیح ہوگا. آج ہمارے موبائل کے چپس میں غلط چیزیں اتنی گھس گئی ہے کہ اصل چیزوں کا وقت ہی نہیں ہے. ہم اپنی زندگی میں فضولیات کو اتنا داخل کیا ہے کہ جو کام اپنی زندگی میں داخل کرنا تھا وہ ہماری زندگی سے نکلے ہوئے ہیں, اپنے گھروں میں رہنے کا مزاج ہو. اور یہ سنت ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ گھر میں آتے تھے, گودڑی سی لیا کرتے تھے, جوتا پھٹ گیا ہے اس کو سی لیا کرتے تھے, بکری کو دھو لیا کرتے تھے, گھر میں جھاڑو دے دیا کرتے تھے, گھریلو کام کاج میں آپ علیہ السلام تعاون فرما لیا کرتے تھے.
یہ سنت ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اتنا بڑا جلیل القدر پیغمبر ہے، لیکن گھر میں آ کر گھریلو کام میں اپنی فیملی کا تعاون کر رہے ہیں، سودا سلف آ رہے ہیں، سبزی کو کاٹ رہے ہیں، گھر والوں کا تعاون کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر میں رہو. آج کے زمانے میں خصوصاً احتیاط اسی میں ہے کہ یا تو اللہ کے گھر رہیں یا اپنے گھر رہیں. کہیں بھی جائے تو احتیاط میں جائے. کہیں نگاہ غلط پڑ گئی اور دل میں کوئی غلط چیز گھس گئی تو زندگی بھر کبھی وہ غلط چیزیں دلوں سے نہیں نکلا کرتی اور آدمی اس کا شکار ہو جایا کرتا ہے. مردوں کو بھی احتیاط کی ضرورت ہے، بہنوں کو بھی احتیاط کی ضرورت ہے. اور تیسری چیز حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَبَكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنے گناہوں پر رویا کرو. رات کا آخری حصہ ہے، نہیں تو سونے سے پہلے 2 رکعت کا وقت نکال کر آدمی اللہ کے سامنے رو دھو کر گویا کہ سو رہا ہو، اس لیے کہ جس کو ملا ہے رونے سے ملا ہے، ہنسنے سے نہیں ملا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زیادہ ہنسنے سے منع فرمایا. ایاک وکثرۃ الضحک، زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچایا کرو. فإن الضحک یمیت القلب، آپ نے فرمایا کہ ہنسنا یہ دلوں کو مار دیا کرتا ہے. ہمارا اللہ کا نبی رویا کرتا تھا، آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کی مدد کا منتظر ہوتا تھا. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، رویا کرتا تھا. علامہ رومی نے لکھا ہے تان گری الطفل کئی تان گری القبر کئی خندق چمن تان گری الطفل کئی جوشت لبن. جب تک بادل نہیں روتا زمین ہری بھری نہیں ہوتی. بادل روتا ہے، بارش ہوتی ہے، زمین ہری بھری ہوتی ہے. اور جب تک بچہ نہیں ہوتا وہاں تک ماں کی چھاتی کا دودھ جوش نہیں مارتا. ماں کپڑے دھونے گئی ہے، لیکن اگر ماں کی چھاتی کے دودھ میں ابھار ہو رہا ہے تو وہاں سمجھ جاتی ہے مانو نہ مانو میرا بچہ رو رہا ہے گھر. ماں جلدی سے کپڑے دھو کر اپنے گھر پر لوٹتی ہے، میرا لال رو رہا ہے. بندہ جب اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور استقبال کے لیے تیار ہوتی ہے. اخیری اشرا آ رہا ہے جس میں شب قدر ہے، مبارک رات ہے، جن راتوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جانا کرتے تھے اور اپنی پوری فیملی کو جگایا کرتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ شب قدر اگر مل گئی کام بن گیا. ایک گھڑی کی قدر کی بات ہے، ہو سکتا ہے ادھر غفلت کی اور ادھر اللہ کی طرف سے نوازنے کا وقت ہو اور اب محروم رہ جائے. جیسے کسی نے سنا تھا کہ جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب تک کی گھڑی ہے، جو دعا کرو اللہ قبول کرتا ہے. تو ایک صاحب مٹی کا ڈھیلا لے کر کے بیٹھ گئے اور یوں کہا کہ اللہ اسے سونے کا بنا دے، اسے سونے کا بنا دے، اسے سونے کا بنا دے. رٹ رٹائی کر رہے ہیں، بس اسی کی ایک لت تھی. اچانک غروب کا وقت قریب ہو گیا، جلد بازی کرتے ہوئے کہا کہ اللہ سونے کا نہ صحیح تو اس کو لوہے کا بنا دے. اتنا کہنا تھا کہ فوراً لوہے کا بن گیا. اسے افسوس ہوا کہ وقت جب گھڑی کا قریب آیا اور اس موقع پر میں نے چل لی تھی. جتنے بھی مکان بنتے ہیں مکان جنت کا ماحول بنتا ہے رونے اور دھونے سے. مرد رونے والا ہو، عورت رونے والی ہو. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھر میں سسٹم بنایا ہوا تھا. تھوڑی دیر حضرت داؤد روتے تھے، بیوی مصلی پر بیٹھتی تھی، بچے مصلی پر بیٹھتے تھے. 24 گھنٹے ان کے گھر کا یہ نظام بنا ہوا تھا تاکہ رونے کے نتیجے میں نظام قائم ہو. ایک موقع پر حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے اتنا نکل گیا کہ میرے گھر میں عبادت کا سسٹم ہے، اللہ کا فضل ہے. یہ جملہ نکلنا بھول گئے. اللہ کی طرف سے پکڑ آئی کہ تم اپنی صلاحیت سے سمجھتے ہو. 2 آدمی جھگڑتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کمرے میں گھسے. حضرت اس مسئلے میں الجھ گئے، ایسے الجھے کہ عبادت کا سارا سسٹم تتر ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گناہوں پر رویا کرو، رونے سے ملتا ہے. حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی، ان کے والدہ مسلمان نہیں تھی اور یہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے. سکھ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. جمعہ کی نماز پڑھائی، حضرت جمعہ کے بعد بیٹھے ہیں. اچانک ایک بوڑھی آئی اور مولانا عبید اللہ سندھی کو مارنا شروع کیا. جوتے سے مار رہی ہے. بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بڑا مقام دیا تھا.
کوئی کہہ رہا ہے کوئی بڑھیا کو روکو، کیوں مار رہے ہیں حضرت کو، کوئی روکے ان کو۔ اور حضرت جانتے تھے کہ یہ میری والدہ ہے جو مسلمان نہیں ہے۔ اچانک والدہ کا جوتا نیچے گر گیا، مولانا عبید اللہ سندھی نے جوتے کو بوسہ دیا۔ گاؤں والوں نے کہا، بستی والوں نے کہا حضرت جوتے کو بوسہ دیتے ہو، جوتے کو بوسہ نہیں دیتا، میں جنت کو بوسہ دیتا ہوں۔ میری ماں ہے اور میری ماں کے قدموں کے نیچے میری جنت اللہ نے رکھی ہے۔ فرمایا امی تمہیں جتنا مارنا ہو مارو، جس مذہب کو میں نے قبول کیا ہے وہ مذہب امی کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا ان کی امی نے اسلام کو برا بھلا کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، لیکن حضرت عبید اللہ سندھی بچے تھے، امی کو کیا کہے، امی کو تو بات نہیں کر سکتے، ڈانٹ نہیں سکتے، رونے لگے۔ ادھر امی روانہ ہوئی اور ادھر مولانا عبید اللہ صاحب سندھی نے روتے روتے کہا او میرے ربا، حضرت ابو ہریرہ کی آپ نے سنی تھی جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ان کی والدہ نے ان کے سامنے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا دل چیر گیا تھا، اسی وقت آئے تھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ میری ماں نے آپ کو برا بھلا کہا ہے لیکن ماں ماں ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، حضرت آپ دعا تو کر لیجئے میری ماں بدل جائے اور میری ماں کا دل بدل جائے۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا اور یوں کہا میرے ربا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دوڑا دوڑا گھر گیا، میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے محبوب کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں نے روتے روتے کہا بیٹا ابو ہریرہ تم آئے ہو، آؤ بیٹا مجھے کلمہ پڑھا لو، میرا دل بدل گیا ہے بیٹا، مجھے اللہ کے رسول کی خدمت میں لے چلو۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی ہے۔ مولانا عبید اللہ صاحب سندھی نے روتے روتے کہا پیارے اللہ جیسے تم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے والدہ کے بارے میں حضرت کی دعا کو سنا تھا، اے اللہ پاک میری دعا کو سن لے، میری ماں کو بدل دے۔ جو ماں مار کر گئی تھی، جوتے مار کر گئی تھی، 4-5 منٹ ہوئے ہیں، روتی روتی آئی اور کہا بیٹا عبید اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا لے، میرا دل بدل رہا ہے۔ یہ ہے رونے کا معاملہ کہ آج وہ رونے کا خزانہ ہمارے پاس سے چلا گیا۔ ایک زمانہ باپ رو رو کر اپنے بچوں کی قسمت کو بنا کر دنیا سے جاتا تھا۔ مولانا عبید اللہ صاحب حضرت معالی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ کہا بیٹا میں دنیا سے جا رہی ہوں مت گھبرانا، میں بہت روئی ہوں اور تیری قسمت بنا کر کے جا رہی ہوں، اور تو دیکھے گا دنیا میں کہ چاروں طرف بارے نیارے ہوں گے اور 5 انگلیاں گھیمیں ہوگی۔ اور ایک مرتبہ تو مولانا کی چارپائی کے پاس دعا مانگتے ہوئے مولانا کی والدہ نے یہ کہا دعا میں جب مولانا چھوٹے سے تھے پیارے اللہ اگر تمہیں میری علیمیہ کے بارے میں نہ سنی میں ایسی چیخ ماروں گی کہ آسمان اور زمین کی مخلوق سنے گی۔ حقیقت یہ ہے آج رونے کا وہ نقطہ ہمارے پاس سے چلا گیا ہے، اس لیے استغفار کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، عقیدی اشرے کی قدر کریں گے، اعتکاف پہ بیٹھیں گے، بہت ممکن اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما دے۔ دل نرم ہوتا ہے آٹومیٹک اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان